بڑی پیاری گفتگو کرنے والے ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی ہیں، اسد مدنی بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ آج تو ہمارے نعت خواں بھی مدنی بھائی ہیں، سبحان اللہ۔ نور عالم بھائی ماشاءاللہ یہ بھی مدنی ہیں، درس نظامی انہوں نے کیا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سبحان اللہ عید ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر وہ عید کیسی عید ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہمارے نور عالم بھائی سے عرض کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے
کا نشان وہ نور بشا کہ مہر بشا باغ بشا بسایا گشا بسایا گشا مواقع پیشا یہ نام و نشان تمہارے زمین و زمان تمہارے مکین و ازل کی نہاد تمہارے لیے خبر نہیں جو رمزے سے کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے اور یہ کجا سے پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہت سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و ماشاءاللہ کیا بات ہے کلام اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام کا نام ہے قربانی کی داستان، اور الحمدللہ اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب ہمارے درمیان ہیں، تو استاد صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ حضور، قربانی نارملی جب بھی لفظ قربانی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو حضرت اسماعیل، ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی جو قربانی وہ یاد آتی ہے، لیکن یہ قربانی کا سلسلہ کب سے جاری ہے اور اس کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت کیا ہے؟ اگر اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول میں ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قربانی کی جو تاریخ ہے وہ تو مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے ہی سے شروع ہوئی، جو حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لفظ قربانی ہے وہ عام طور پہ جانور کی قربانی کے حوالے سے معروف ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم زیادہ نسبت کو جوڑتے ہیں تو جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی ہے کہ ایک انسان کی قربانی، تو یہ اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ ورنہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو قربانی جو ہے وہ جیسے جانور کی ہے، اسی طرح انسان کی ہے اس کے اعتبار سے، اسی طرح مال کی ہے اس کے اعتبار سے، اسی طرح جذبات و خواہشات کی ہے اس کے اعتبار سے۔ واہ واہ واہ۔ تو یوں جو قربانی کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو معروف آیت مبارکہ ہے جو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، واہ واہ واہ، کہ اے حبیب تم فرما دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اس مفہوم میں ہے کہ بندہ مومن کی ساری زندگی ہی قربان ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے اور اس کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان تو اب جب زندگی اپنے جملہ لوازمات و مناسبات کے ساتھ قربان ہے تو اب اس سے پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات ایک اور آیت مبارکہ ہے اور وہ بڑی خوبصورت ہے، اس میں اسی مفہوم کو کچھ زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، واہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو جنت صلہ ہے اور بدلہ ہے، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جان کی اور مال کی۔ سبحان اللہ، تو یہ جان اور مال کی جو قربانی ہے تو یہ بنیادی طور پہ یہ دونوں ہی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک تیسری آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی جو جان اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنا ہے اس کے حوالے سے کلام ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کی طلب میں، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں تھی کہ جنہوں نے اپنے مال، اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کی، واہ، اور یہ کیوں تھا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے خدا کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، جو اصل الاصول ہے، جو تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، جو تمام ریاضتوں کی بنیاد ہے، جو تمام مجاہدوں کا مقصد ہے، جو تمام قربانیوں کی حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ رضا جان کی قربانی کی صورت میں ہو، وہ مال کی قربانی کی صورت میں ہو، یا وہ کسی اور عبادت کی صورت میں ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، جیسے نماز کے اندر چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ہر نماز میں پائی جاتی، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے، یہ تو خود نماز کا اپنا ایک یوں کہہ لے کہ اس کے وجود کا جو بنیاد ہے وہ ہے ہی ہے نا، کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر نماز کا ایک بڑا بنیادی جز ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اب وہ سورہ فاتحہ کی صورت میں ہے الحمدللہ رب العالمین، یا وہ ثنا کی صورت میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یا وہ تسبیحات کی صورت میں ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہے۔ یہ نماز کی یوں کہہ لے کہ عناصر نماز میں سے ہے۔ ایک دوسری بات، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ نماز کی بنیاد میں ہے کہ اس کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوگی، کہ ہم نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام، اور اس کو تھوڑا سا استدلال کے طور پہ کہیں تو جو ہم اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صراط مستقیم ہے، آپ کا بیان صراط مستقیم واہ، ہے، آپ کا فرمان صراط مستقیم طریقہ، ہے، آپ کا طریقہ صراط مستقیم ہے، آپ نے جو کیا صراط مستقیم ہے، جو فرمایا صراط واہ، واہ، مستقیم ہے، جو بتایا صراط مستقیم ہے۔ ٹھیک؟ تو ہم اسی کی دعا مانگتے کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے یہ روح نماز ہے، عناصر نماز میں سے ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ جو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ واجبات نماز میں سے۔ تو اللہ کا ذکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور صالحین کا ذکر، واہ، ان تین چیزوں پر نماز مشتمل ہے۔ اب چوتھی چیز جو میں نے عرض کی کہ قربانی، قربانی کا ذکر بھی ہر نماز میں ہے کہ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات جو ہے یہ تمام کی تمام جو ہماری قولی عبادتیں ہیں، زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں ہیں، والصلوات جو ہماری بدن سے ادا کی جانے والی عبادتیں، والطیبات اور جو ہم مال سے عبادتیں ادا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو بدن، زبان اور مال، یہ تینوں طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ہم ہر نماز کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب یہ تینوں طرح کی جو عبادتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس کے اندر جو مال کی عبادت ہے وہ مال کی قربانی ہی ہے، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، یا وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہے، یا وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں، یا نذر و نیاز کی صورت۔ حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی مال کی قربانی بھی ہے۔ حج کی عبادت جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ وہ جان کی بھی عبادت ہے کہ اس میں جان کا بھی آدمی کا بدن استعمال ہوتا ہے کہ آدمی طواف اور یہ سارے مناسک جو ادا کرتا ہے، تو یہ بدن کی بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ حج کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ موسٹلی تو حج کے ساتھ مال تقریباً جڑا ہی ہوتا ہے، تو یہ مال کی بھی عبادت ہے۔ تو یہ جانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے۔ باقی اس میں جو ذکر اذکار ہے پھر وہ زبانی عبادت بھی بن جاتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ناظرین۔ تو یہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ بہت قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ رب کی رضا اس کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ آج کل قربانی ہو رہی ہے، جو ہم آج کل قربانی کرتے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ ہماری قربانی کا جو مین آبجیکٹ ہوتا ہے، مین مقصد ہوتا ہے، کہیں وہ گوشت کا حصول، تو جناب فلاں قسم کا جانور لیں گے تو پکے گا اچھا، تو اس کا فلاں گوشت اچھا نکلے گا، تو ذرا خاندان میں نام اچھا ہو جائے گا، ذرا بچے انجوائے کر لیں گے، ہمیں بھی ذرا ہلا گلا مل جائے گا۔ ان تمام باتوں میں ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی رضا کہاں ہے؟ حالانکہ